اطاعت اور محبت کا تعلق جوڑتا ہے، یعنی جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا احترام بجا لاتا ہے، اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ خود بخود نکلتا ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور اگر وہ نتیجہ نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جتنی باتیں ہیں اطاعت محبت کی وہ سب جھوٹی ہیں۔ وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں اس کے اندر ایک حمیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے احترام کے خلاف کوئی بات کہی جائے، کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کی شخصیت سے ہلکی ہو، جو اس کی توہین آمیز ہو، جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہو، تو جو اس شخصیت سے والہانہ تعلق رکھتا ہے اور حقیقی تعلق رکھتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی سادہ سی بات ہے کہ جس کے لیے میں کوئی دلائل دینا نہیں چاہتا کہ ایک آدمی اپنے والد کو بہت عزیز رکھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، دوسرے سب لوگوں سے ان کو بڑھ کر سمجھتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا بیٹا اپنے باپ کی توہین برداشت کرے گا؟ جو لوگ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، کسی کو اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، ان سے عقیدت کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اب کوئی آدمی اگر ان کی ذات کے بارے میں ان کی کسی حوالے سے توہین آمیز بات کہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جسے ان سے عقیدت ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جذبہ ہے جو خود بخود انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے واقعی اس شخصیت سے سچی محبت ہو، سچا تعلق ہو۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں فلاں سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، فلاں سے بہت محبت رکھتا ہوں، لیکن اس کے سامنے اس کی ذات کے بارے میں ہلکی باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ اس کے احکام کا تماشا کیا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ خود اس کا اپنا بھی حال یہ ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کوئی شخصیت نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم ایسا کرو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس شخص کا دعویٰ محبت، اس شخص کا دعویٰ اطاعت، اس کا دعویٰ عقیدت، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس میں سچی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جس کا ہمیں حکم دیا۔ میں پچھلی تقریریں جو کر چکا ہوں 3-4، اگر اس کا کچھ بھی حصہ آپ کو یاد ہے تو میں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے اور جو پورے دین کی اساس ہے، وہ پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کے رسول مانتے ہیں اور دین کی ہر بات کے حوالے سے ان کو اتھارٹی اور آخری سند سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی ہر بات کو یوں سمجھیے حقیقی دین جانتے ہیں اور اسی کو حق دین کا معیار سمجھتے ہیں۔ پھر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ ارشاد فرمائیں ان کی اطاعت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں اطاعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ میرا ایمان کمزور ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں۔ اسی طرح میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان سے محبت رکھوں۔ اگر وہ حدیثیں آپ کو یاد ہیں، جو میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ حضور نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا تابقتے کہ دنیا بھر سے اور بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ میں اسے عزیز نہیں ہو جاتا اور اسے پیارا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان کا بھی ہے، اور ایمان اطاعت اور محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ حضور سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور پھر بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو یہ ایک فریب نظر ہے، ایک جھوٹ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اور اس کے بعد آج جو میں بات کہنے لگا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہ اگر یہ تعلق واقعی ہمیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں خود تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بھی ہلکی بات کہی جا رہی ہے یا حضور کے
احکام کا مذاق اڑایا جا رہا، ان میں پس و پیش کیا جا رہا ہو، کسی اور کے احکام کو اس پر ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہمارے اندر غیرت اور حمیت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس وقت بہت سخت اور بڑی بنیادی بات کہی گئی۔ فرمائی انسان کے سب سے قریب جو چیز ہے نا، جس کو وہ کبھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور وہ باقی ہر چیز اس پر قربان کر دیتا ہے، وہ ہے اس کی جان۔ آدمی جان کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جان کے لیے بعض بار اولاد کو لڑا دیتا ہے، جان بچانے کے لیے بعض بار عزت خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کا آخری اثاثہ اور آخری سرمایہ جس کو وہ ہر ممکن طریقے سے بچانا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی ہے، اس کی جان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی ہے تو باقی سب چیزیں مل سکتی ہیں، اور اگر زندگی نہیں ہے تو باقی سب چیزیں بیکار۔ ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں کہ جان ہے تو جہان ہے، تو جان اصل چیز ہے۔ قرآن کریم نے ہم سے یہ کہا، یعنی پروردگار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں تم پر جو ہم نے نبی بھیجے ہیں، جن کو نبوت دے کے ہم نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ تمہیں اتنا عزیز ہونا چاہیے کہ تم ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جانو۔ کہا نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ان کے، جیسے سمجھتا نا ہماری جان شارک سے زیادہ قریب ہے، بلکہ شارک کہنا چاہیے۔ اگر یہ کٹ گئی تو جان گئی، یعنی یہی تو وہ چیز ہے جس سے ہماری زندگی کا سارا سرمایہ وابستہ ہے، زندگی کی آمد و رفت، زندگی کی کارکردگی ظاہر اسی جان سے یہ عبارت ہے، اور اگر جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارا اپنے نبی سے رشتہ ہے وہ تمہاری جان سے بڑھ کر ہے۔ جان بچانے کے لیے نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نبی کی عزت و حرمت بچانے کے لیے جان دی جا سکتی۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے قریب کون سی چیز ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا پیغام، حضور کی سنت کی خاطر، حضور کے لائے ہوئے دین کی خاطر، حتیٰ کہ حضور کی ذات کی خاطر ہمیشہ جانیں دی۔ اور یہ جانیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ تمہاری جان تمہیں عزیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے عزیز تر چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے۔ جہاں تم دیکھو کہ اللہ کا نبی تم سے جان مانگتا ہے اور پھر تم جان کو بچا کے رکھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تمہیں اللہ کا نبی عزیز نہیں، اپنی جان عزیز ہے۔ جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں اگلی صف میں ظاہر مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑ رہا تھا، تو اچانک جو میری نگاہ پڑی دائیں اور بائیں، تو میں نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا ہے اور بائیں طرف بھی۔ یہ دو بھائی تھے جن کا نام معوذ اور معاذ تھا، 14-15 سال کے لڑکے، یہ ابھی بالغ ہوئے اور ان کو فوج میں لے لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی تجربہ کار کوئی سپاہی نہیں ہے، کسی بڑے جنگجو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے فکر مندی ہوئی کہ اگر دائیں طرف سے کوئی بڑا حملہ ہو گیا تو یہ لوگ نہیں روک سکیں گے، اور اگر بائیں طرف سے حملہ ہوا یہ بائیں طرف کا نوجوان نہیں روک سکے گا۔ میں تو سامنے آنے والے دشمن سے لڑوں گا نا، تو میرا دایاں بایاں دونوں بازو کمزور ہے، تو میں لڑوں کیسے؟ کہا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف سے کہ نوجوان نے مجھ سے آگے بڑھ کر ایک سوال کیا۔ کہا چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ کہا ابھی میں اس کو جواب نہیں دے پایا کہ اتنے میں بائیں طرف سے وہ لڑکا بڑا میری طرف، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تو میں نے دونوں سے پوچھا کہ بیٹے تم ابو جہل سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک بہت بہادر آدمی ہے، پرانا جنگجو، پرانا تجربہ کار سپاہی ہے، پھر اس وقت ظاہر ایک پورا دستہ ہے فوج کا جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے درمیان ہے وہ،
اور وہ ساری فوج کا جنرل لڑا رہا ہے، ان کو آگے پیچھے بہٹا رہا، وہ پالیسی طے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو نرغے میں ان کے، تم اس کے بارے میں جان کر کیا چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ حفیظ نے اس حدیث کو نظم کیا، اس واقعے کو، اور دونوں نے یکوئی یہ بات کہی کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ناری سے مراد کون ہے؟ جہنمی ابو جہل، کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم یہ سن کے آئے ہیں مدینہ طیبہ سے، ہم کمزور سے ہی، لیکن ہمارا جذبہ کمزور نہیں ہے، ہم جان دے سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی یہاں موجود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو۔ یہ تو ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ کہا ان کی بات سن کر میں نے جو غور سے ان کی طرف دیکھا تو میں تو خود تم کے اور حیران ہو کے رہ گیا کہ یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے۔ کہا وہ دیکھنے کو معصوم بچے لگ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نے سنا وہ گالیاں دیتا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو کہتے اس کا منہ سرخ ہو گیا دونوں کے، کہ یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، اور شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے۔ کہا میں تو ان کا سامنا کرنے سے عاجز محسوس کر رہا تھا، تو میں نے ان کو اشارے سے کہا کہ وہ دیکھو مشکی گھوڑے پر سوار ایک بڑے قد کا آدمی، ادھیڑ عمر آدمی، جس کو دائیں بائیں اور سامنے اور آگے پیچھے سے نوجوانوں کا ایک دستہ گھیرے ہوئے ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ کہا اس کے بعد میں لڑنے میں مصروف ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ دونوں تیر کی طرف بڑھ رہے تھے ابو جہل کی طرف، بالکل اس کی سیدھ میں۔ اور اس وقت میرے حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ جن میں سے آگے بڑھنے والے معوذ نے جیسے ہی موقع غنیمت دیکھا اور محافظ رہ کر ہٹے تو اس نے آگے بڑھ کر وار کیا اس ابو جہل پر اور اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی، وہ تمرا کے گرا۔ پیچھے سے ان کا بیٹا اکرمہ، اس نے اگر اس کے کندھے میں تلوار ماری معاذ کے، اور کندھا کٹ گیا۔ اب دائیں ہاتھ کٹ چکا، تلوار سر اس کے بائیں ہاتھ میں تھی، اسی سے وہ لڑ رہا تھا، لیکن کندھا چونکہ کندھے سے لٹک رہا تھا بازو، یہ بار بار حائل ہوتا اور لڑنے میں رکاوٹ ہوتی، تو پاؤں کے ہاتھ پاؤں کے نیچے لے کر زور سے کھینچا، وہ تسمہ لٹک رہا تھا وہ بھی اتر گیا، تو اٹھا کے زور سے پھینکا اپنا ہاتھ۔ کہا جو اللہ کے رسول کی محبت میں ہاتھ حائل ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ محاصرے جسم سے لگا رہے، اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ بچے ہیں، یعنی یہ بجلیاں ہیں جن کو آگے چل کر طوفان بننا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے تیار کیے تھے۔ اور جب اتنے کے بچے ہوتے تھے نا تو اس زمانے کا کوئی شخص بھی حضرت کی عزت کے بارے میں ہلکی بات کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جرت اس وقت ہوتی ہے جب روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس باپ کے چند بیٹے نہ ہونا جو اس کی حفاظت کر سکے، اس کے خلاف زبانیں کھل سکتی، لیکن جس کے اتنے بیٹے اور جوامر بیٹے ہوں، اپنی جانوں پر کھیلنے والے اور اس کی عزت کی لاج رکھنے والے لوگ اس کا نام لیتے ہوئے 100 دفعہ کانپتے ہیں۔ اس امت میں اصل امتیاز یہی تھا کہ یہ امت جس نے اللہ کی حاکمیت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی تھی، اس کی الوہیت کے مقابلے میں کسی کو الہ نہیں سمجھتی تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عزت و حرمت کے بارے میں وہ دو رائے نہیں رکھتے تھے۔ وہ زبان کو گدی سے کھینچ لیتے تھے جو زبان حضور کے بارے میں دراز ہوتی تھی۔ کعب بن اشرف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب گوئی کا کام شروع کیا، بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اور یہ بدبخت پہلا شخص ہے۔ عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں، ہماری غزل سے ملتی جلتی چیز۔ قصیدہ کہنے یا کوئی چیز کہنے سے پہلے وہ چند اشعار تشبیب لکھا کرتے تھے، اور جس میں عام طور پر کسی عورت سے عشق کا اظہار کرتے تھے۔ اس بدبخت نے مسلمانوں کی بچیوں کا نام لے کر
عشق کا اظہار کرنا شروع کی، اس نے ذلت، اس نے تذلیل کی ان کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دن نہیں جاتا تھا جب وہ حجب نہیں کہتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے بھی زیادہ دن زندہ نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کلے میں محسوس رہتا تھا. محمد المسلمہ گئے 2 دن ساتھی ساتھ لیے، رات کی تاریکی میں تنہائی میں اس میں داخل ہوئے، موقع پا کر اس کو قتل کیا اور نکلا. قتل کس جرم میں کیا؟ اس نے ان کا قرض نہیں مارا تھا، صرف ایک جرم میں کہ اللہ کے رسول کا باغی جو توہین پر آمادہ ہے ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. مسلمان کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے یا اس کو جان پہچان میں اسے معلوم ہو کہ فلاں شخص ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور پھر اس کو برداشت کرے. یاد رکھو یہ مسلمان کے ایمان کی بات نہیں تھی، وہ تو معمولی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور وہ بن مسعود تھے، بعد میں صحابی بنے، اس کو ظاہر کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے. وہ کسی بات پر دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں اور علماء یہ چاہتے تھے کہ حضور اس بات کو مان لیں اور اس کو معاہدے میں شامل کر دیں. تو جیسے آپ نے دیکھا بہت پنچایتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو اپنی بات منوانے کے لیے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا جاتا کہ جانے دے آپ میری بات مان لیں. تو یہ کوئی توہین نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح سے کہنے جو خوشامد کرنے والی بات ہوتی. اور وہاں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے. حضور سے چھوٹے بھی تھے، بھتیجے لگتے تھے. کہا بھتیجے میری یہ بات مان لو، جانے دو یہ ضد، میری خاطر اس بات کو تسلیم کر لو. ہاتھ آگے بڑھایا اور بھی حضور کی داڑھی تک پہنچ نہیں پایا کہ پیچھے سے مغیرہ کھڑے تھے، انہیں اپنے خنجر کا پچھلا حصہ دستہ اس کا زور سے یہاں مارا اس کے ہاتھ پر. کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے رکھو، تیرا ناپاک ہاتھ، کافر کا ہاتھ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ داڑھی سے چھو گیا تو مجھے قسم اپنے اللہ کی تیرا پورا بازو میں یہاں سے قلم کر دوں گا. اگر تو اپنا بازو میں جانا چاہتے ہو نا تو اب آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرنا. جس کے چاہنے والے اتنی معمولی بات کو گوارا نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں اس سے قدم آگے بڑھ سکتا ہے. جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جو لکھوایا ہے کہ من محمد رسول اللہ، کہ یہ جو معاہدہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، تو کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ اسے اس کو کٹوائیے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت علی یہ معاہدہ لکھ رہے تھے اور میں علی اسے مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو. اب دیکھیے حضور اس بات پر راضی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. حضرت علی کہنے لگے حضور ساری زندگی اسی پر نچھاور کی ہے کہ رسول اللہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ کو رسول مانا اور زندگی اس کے لیے تیاگ ڈالی، میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا دوں؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ مجھے اس کا حکم نہ دیں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اسے مٹا دوں. حضور نے اصرار کرنے بجائے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. فرمایا مجھے بتاؤ یہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا. انہیں انگلی لا کر بتا دو، حضور نے خود سے مٹایا اسے. لیکن حضرت علی کا ایمان اس کے لیے تیار نہیں ہو سکا کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں. یہ میں خاص بات کی طرح اشارہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. کیا آج بھی میں نے مضامین پڑھے ہیں میرے حال میں اکثر اخباروں نے آج کی جو ایڈیشن نکالے اس میں پہلے صفحے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے اور اس کے تحفظ کے حوالے سے مضامین لکھے، لیکن اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کہ یہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں. ہم اصرار کر ہم دہائی دے رہے وہ پھر شائع ہو جاتے. اور ہمارا حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے
کہ جیسے وہ ہندوستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کو ایک دفعہ مارے نا تو وہ اس کو مارنے والے کو پکڑنے کی ہمت نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ کر پھر کہیں گے چاپ کے مار، وہ پھر مارتا، ایسا کہتے ہیں چاپ کے مار، اب نہیں میں چھوڑوں گا تمہیں۔ ہم اب کے مار ماری کی مخلوق بن گئے۔ یہ پچھلے سال سے، پچھلے 2 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا، ہماری حکومت ٹس سے بس نہیں ہوئی، کیا یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے؟ آخر کس شہر کے رہنے والے مجھے آپ نام لے کر بتائیں جنہوں نے روٹی کھانا چھوڑی ہو کہ حضور کی عزت خطرے میں ہے، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہو اور باہر دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہو کہ اس کا ازالہ کرو ورنہ ہم گھروں میں نہیں جائیں گے، ورنہ ہم بغاوت کر دیں گے ملک میں۔ ہم تو معمولی کرائے بڑھتے تھے تو ہزارہ لوگ باہر نکل آیا کرتے تھے، اور ابھی ہر بار بار پر آپ دیکھیں ملتان میں کیا ہوا، کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، کبھی اتنی بھی ہوئی ہے حضور کی عزت کے نام پر؟ ایسی اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ پنجابی کی مثل ہے کہ دشمن کی کرے کہ جو دا جی کرے، دشمن کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، وہ آپ سے پوچھ کے کرے گا، وہ صرف اس وقت رکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ میں اگر کروں گا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، یا کم از کم کوئی حکومت اس وقت ان باتوں کو روکتی ہے جب انہیں معلوم ہو کہ ہمارے تجارتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، ہمارے سفارتی تعلقات نہیں چلیں گے، ہمارے بہت سارے پروڈکٹس وہاں جاتے ہیں وہ انہیں واپس کر دیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی تجارت کا سب تعلق نہیں رکھے گا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے، کب نہیں یہ کہہ سکتے ہم سفارتی تعلقات توڑ رہے ہیں، حرکتیں وہ کرتے ہیں اور بیان میں ان کی طرف سے صفائیاں ہمارے وزیر خارجہ دیتے۔ حالانکہ حکومت بدل گئی ہے، حکومت بدلی ضرور ہے، وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی، نہ تم بدلے میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ یہ عشاق رسول کی حکومت آ گئی ہے۔ پرویز مشرف اس کے حواری سارے، وہ اگر بے دین تھے تو آپ کا کیا خیال ہے زرداری صاحب بہت دیندار ہے؟ یعنی ہم ہمیشہ دھوکہ کھاتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، کہنا یہ ہے کہ کارل رائے نے جو بات کہی تھی نا، وہی بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اہل کلیسا یعنی عیسائی وہ جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیں ان کے لیے اچھا ہے کہ محمد کے ساتھی اور محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کے حواری نہیں تھے، کہ جب پولیس ان کو پکڑنے آئی تو بھاگ گئے اور مسیح کو اکیلا پولیس کے حوالے کر کے چلتے بھرے۔ کہا محمد کے ساتھیوں نے ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تلواروں کے سائے میں ان کی حفاظت کی ہے، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک ان کا دین 12 لاکھ مربع میل علاقے پر غالب نہیں آ گیا۔ انہیں قربانیاں دی، بچے کٹوائے، کیا کوئی مصیبت نہیں جھیلی، لیکن حضور تک بات نہیں پہنچنے دی۔ سعد بن ربی جنگ احد میں بری طرح زخمی ہوئے، پھر شہید ہو گئے۔ حضور نے بعد میں فرمایا کہ ذرا لاشوں کو دیکھو، میں سعد بن ربی کو نہیں دیکھ رہا، دیکھو کہ زخمی نہ پڑے۔ لاشیں دیکھتے ہوئے ان کے سر پر پہنچا ایک آدمی اور جب دیکھا کہ آخری سانس لے رہے، انہیں آواز دی، انہیں آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے پوچھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضور کیسے؟ پہلا سوال، حضور کیسے؟ کہ اللہ کا فضل ہے خیریت سے۔ وہ انصار میں سے تھے، کہا انصار کو جا کر میرا پیغام دینا، سعد بن ربی کہا میرا پیغام دینا جا کر انہیں کہ دیکھنا اگر کفر تمہارے جیتے ہوئے تمہارے ایک آدمی کی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو کل اللہ کے یہاں تم کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ دیکھو جب تک تم میں سے ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے کفر حضور تک نہ پہنچنے پائے۔ معاہدہ حدیبیہ
2 سال کے اندر اندر توڑ دیا گیا. اس کے اسباب کیا ہوئی ہے اسے میرے پیش نظر نہیں ہے. ابو سفیان بعد میں نے محسوس کیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی. تجدید کے لیے خود گئے مدینہ منورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, حضور نے منہ نہیں لگایا. حضرت ابو بکر کے پاس گئے, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر کے پاس گئے, ان سے زیادہ سخت تھے. جب دیکھا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی متوجہ نہیں ہو رہا اور کوئی میری بات سننے کا روادار نہیں, اسی کو حضور نے توجہ نہیں فرمائی, تو ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی, حضرت ام حبیبہ, یہ ان کی صاحبزادی ہے اور ہماری ماں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ. اسلام ظاہر کافر باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے سے تو نہیں روکتا. انہیں سوچا کہ چلو اور کچھ میں اپنی بیٹی سے مل لوں, یعنی حضور کے گھر گئے, آواز دی, بتایا کہ میں ابو سفیان ہوں, نے اندر بلا لیا. آگے بڑھے, سامنے کھاٹ پڑا تھا لکڑی کے ایک مساری, جس میں ایک سادہ سا بستر, معمولی سا بستر بچھا ہوا تھا. وہ آگے بڑھے اور کوئی چیز ہی نہیں بیٹھنے کی, وہ جا کر اس پر بیٹھ گئے. حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان ذرا اٹھیے. وہ اٹھ گئے تو انہوں نے جلدی سے بستر طے کیا, کہا اب بیٹھ جائیے ننگے کھاٹ پر. ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹے میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ بستر میرے قابل نہ تھا یا میں بستر کے قابل نہیں. انہوں نے کہا ابا جان برا نہ مانیے گا, یہ بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس پر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا. کبھی حضور کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتا تھا. ہم ماشاءاللہ اتنے حوصلہ مند اور ہمارے میدے اتنے قوی ہیں کہ 90 سال سے مرزا غلام القادیانی حضور کے نبوت کے تخت پر چڑھ کے بیٹھا. 70 سال تک ہم نے اس کو برداشت کیا, 74 میں جا کر اقلیت قرار دیا گیا, وہ بھی بڑا انعام, اور آج تک وہ ہمارے سینے پر چڑھ کر مرزائی مونگ ڈل رہے ہیں. اندازہ کرو تخت نبوت سلامت نہیں رہا, ہم اس کو برداشت کرتے رہے, تو ہمیں خاکوں کی کیا مصیبت آئی ہے پھر اس پر دہائی کے بجا رہے کہ جب ہمارے اندر غیرت ہی نہیں ہے, کچھ ہو جائے ہمیں سب کچھ عزیز ہے, تو پھر تو ہونا چاہیے, پھر ہمیں اس سے حیرت کیوں ہے؟ اگر آج تک دشمن نے نہیں کیا تو یوں سمجھیے جیسے آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہمارے جو کسان ہیں نا, فصل اگر تھوڑی بہت بڑی ہو جائے نا, جب کہ جانور اس کو کھانے لگتے ہیں, تو ان کے بچاؤ کے لیے وہ ایک لاٹھی گاڑتے ہیں, ان کے اوپر ایک لاٹھی لگاتے ہیں, ایک لکڑی, اس کے اوپر میں ایک کپڑا ڈالتے ہیں, جیسے ایک آدمی, کالے رنگ کا کپڑا, جیسے ایک آدمی قمیص پہنے کھڑا. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کبے یہ سمجھے کہ آدمی نگرانی کر رہا ہے اور اندر نہ آنے پائے. چنانچہ واقعی کبے اور دوسرے جانور جب دیکھتے نا اسے کہ ایک آدمی کھڑا ہے, نہیں اندر داخل ہوتے. لیکن ان میں کوئی سیانا کبا اگر ایک دفعہ اندر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یہ ہمت کر کے اندر چلا جاتا ہے, تو باقیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی نہیں ہے, یہ تو ایک تصویر, ایک شکل و صورت ہے, ایک مالک فرار ہے جو ہم سے کیا گیا. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے کبے سارا کھیت چٹ کر جاتے. ہم نے کئی صدیوں تک صحابہ کی چھوڑی ہوئی میراث کا بھرم کمایا تھا, ان کا ایک بھرم بنا ہوا تھا, اور دنیا ہم پر ہمراور نہیں ہوتی تھی. وہ اس غلط فہمی میں تھی کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا صحابہ نے کس کو زندہ نہیں چھوڑا, اور بعد میں صحابہ کی اولاد, بلکہ صدیوں تک میں کہنا چاہیے, سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہوا, صلاح الدین اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا. ہم اس بھرم کی وجہ سے بچے رہے. اب سیانے کبوں نے بھرم ختم کر ڈالا, اب وہ جان گئے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید غلط نہ ہو کہ وہ بار بار جب یہ حرکت کرتے ہیں نا, تو وہ اصل میں ایک بیرو میٹر لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر غیرت اب کس سطح کی ہے. جیسے ہم تھرمامیٹر سے اندازہ کرتے ہیں نا کہ ہمارا بخار کتنا ہے, ٹمپریچر کتنا ہے, وہ بھی قوموں کا ٹمپریچر دیکھنے کے لیے نا ان باتوں کو بیرو میٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں.
اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں غیرت کوئی شے نہیں ہے، پھر وہ جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، وہ تو خیر دشمن ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں ایسے شہراء کو برداشت کیا جن نے کھلم کھلا حضور کی توہین کی۔ وہ معاشرہ حیات مقتدرہ پر براجمان رہے، بڑے سے بڑا عہدہ ہم نے ان کے قدموں میں ڈالا، جبکہ وہ حضور کو نہ صرف زبان سے ممکن نہ مانتے ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے حضرت کے بارے میں شاید دشمن کہنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ آج کل بھی ایک سکھ آیا ہوا ہے جو نعت کہتا، بعض ہندو نعت کہا کرتے تھے، یعنی وہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے لیکن حضور کی عزت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی اس نوع انسانی نے پیدا نہیں کیا، وہ جانتے تھے۔ ہری چند اختر ہمارے لاہوری کا ایک شاعر تھا، مولانا عبدالمجید صالح اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ پاکستان بنے تو ظاہر ہندوستان چلا گیا، یعنی تھا وہ ہندو، لیکن اس کے باوجود اس کی مشہور نعت ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ یہ ہندو کہہ رہا ہے حضور کے بارے میں۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اور جو صرف تیسرا شعر کہا ہے، میں وہ خاتون کو سنانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں رونا بھی چاہتا ہوں کہ وہ کیا خیال تھا ہم سے گئی کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ لوگ تو اس کے نام پر مرنا زندگی سمجھتے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کیا اب بھی ہم یہی سمجھتے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا کبھی اس کی بھنک بھی پڑی ہے کہ حضور کی عزت کے لیے جان دے رہے زندگی ہے؟ اگر ہم میں کوئی بھی ایسا ہوتا، ہم یعنی پاکستان بننے سے پہلے حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک ملک مانگا تاکہ یہاں اسلام کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے لیبارٹری قائم ہو اور دنیا کو دکھائیں کہ اسلامی نظام کیسے چلتا۔ لیکن ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے۔ پاکستان بننے سے پہلے حیرانی کی بات ہے کہ ایک شرابی بھی برداشت نہیں کرتا تھا حضور کے سامنے تو ان کی توہین کی جائے، اس شخص کے سامنے۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، وہ بڑا مشہور شاعر گزرا ہے اختر شیرانی، بعض حوالوں سے واقعی بہت بڑا شاعر اور بڑے نیک آدمی کا بیٹا، اور انٹر کالج پنجاب یونیورسٹی پروفیسر رہے حافظ محمود شیرانی، ان کا بیٹا تھا۔ لیکن حیرانی ہے کہ پتہ نہیں کسی بری صحبت میں بیٹھا اور شراب پینے لگا۔ باپ نے سارا جتن کر ڈالا کیسے کیسے اس کے علاج کرایا جو میں جانتا ہوں، لیکن اس نے شراب نہ چھوڑنی تھی، نہ چھوڑی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا، آگے شورش بتاتے تھے کہ ایک دن اس کو گھیرا ہوا تھا کمیونسٹ لڑکوں نے، اور وہ اپنی عادت کے مطابق، شرابیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو منہ میں آتا بکتے چلے جاتے، وہ بڑے بڑے فلاسفروں کا، دانشوروں کا، مغرب کا، مشرق والوں کا نام لے لگ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں کیا ہم سے پوچھو، ہمارے مقابلے میں لاؤ، ہم بتاتے ہیں کہ ان کا ہمارے سامنے کیا مرتبہ اور مقام ہے، ہم سب سے بڑے فلاسفر ہیں، ہم سب سے بڑے دانشور ہیں۔ اسی کی باتیں عجیب و غریب کر رہا تھا۔ تو بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر جب اس نے تبصرے کیے تو ایک نوجوان کمیونسٹ کو موقع ملا، کمیونسٹ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا اختر صاحب آپ سب بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کر چکے، ذرا یہ تو بتائیے محمد صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے تھا بلور کا، شیشے کا، اور شراب پی رہا تھا۔ جیسے اس نے نام لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقین جانو اس کا سارا نشہ اڑ گیا اور رنگ اس کا سرخ ہو گیا غصے سے، اور رنگ سے اڑ گئی بالکل، اور وہ جام جو پکڑا وہ زور سے مارا اس کے منہ پر۔ کہنے لگا بدبخت، ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، تو نے اس ناپاک مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی جرات کیسے کی؟ اب وہ کیمرس لڑکے تھے اس کو ٹھنڈا کر رہے تھے
کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے خاص کو بات نہیں کہی، آپ کو غلط فہمی ہوگی، لیکن اس کا غصہ تھا قابو میں نہیں آ رہا تھا. یہ ایک شرابی کا غصہ تھا، یعنی یہ شراب پیتا تھا لیکن حضور کے بارے میں وہ سب سے زیادہ فرزانگی کا مالک تھا. اب کہاں ہیں ہم؟ میں کس کس کی کہانی سناؤں آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے نور الدین زنگی مرحوم کے مقابلے میں یورپ کی ساری قوتیں جمع ہو کے آئیں، صلیبی جنگ لڑی گئی، اور یہ معاشرہ اسی کی سزا ہمیں دی جا رہی. یہ وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ جو اس کو کروسیڈ کہتے ہیں یہ صلیبی جنگ ہے، اور اس کا ذکر خود بش نے کیا اور کسی نے نہیں. یعنی جب اس نے جنگ شروع کی ہے تقریر کا تو اس کے منہ سے لفظ نکلا، پھر اس کو احساس ہوا کہ ہمیں کیا کہا گیا، اس کی تعویلیں کرتا رہا، لیکن جو بات اصل تھی وہ منہ سے نکل گئی. وہ صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اس کا انتقام لے رہے ہیں ہم سے. جب صلاح الدین ایوب صلیبی جنگیں لڑ رہا تھا تو اسے اطلاع ملی کہ شام کے بعض علاقوں پر لوئی نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے. اس نے فلاں علاقے میں جو اپنا گورنر بنایا ہوا ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد، اس کے علاقے سے جب مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے قافلے گزر رہے تھے، اس نے بعض قافلوں کو ڈوٹا، ان مسلمانوں کو قتل کیا اس نے. اور جب کسی حاجی کو قتل کرتا تھا نا تو ساتھ ہی یہ کہتا تھا کہ بلاؤ نا محمد کو تمہاری مدد کرے. تم جو محمد کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اس کو بلاؤ تمہاری مدد کرے، میرے ہاتھ سے تمہیں بچائے. اللہ کا کرنا کہ اللہ نے فتح دی صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کو. لوئی بھی گرفتار ہوا، وہ گورنر بھی گرفتار ہوا. جب اس کے خیمے میں لوگوں کو لایا گیا، لوئی تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. صلاح الدین تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ مت، بادشاہوں کو مارا نہیں کرتے. انہیں پانی مانگا، انہوں نے کہا پانی پلاؤ انہیں. جب ان کو پانی کا پیالہ دیا گیا تو انہوں نے دیکھا گورنر کی طرف کہ گورنر بری طرح پیاسا ہے، اس نے پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا. صلاح الدین نے کہا کہ یہ پانی میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کے گورنر کو نہیں دیا. یہ پانی دینا وہ اپنا دینے والی بات ہے. کہ میں جانتا ہوں اس بدبخت کو، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قتل کیا تھا مسلمانوں کو، اور کہا تھا کہ بلاؤ وہ مدد کرے تمہاری. کہا میں اس طرح قسم کھا لی تھی میں نے کہ میں اس طرح کپڑے نہیں بدلوں گا جب تک میں اس کا انتقام نہیں لوں گا. کہا یہ دیکھو میں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. اب اس نے اپنی پوستین پیچھے پھینکی، تیش میں آ کر کھڑا ہو گیا اور نیام سے تلوار کھینچ کے کہا کہ ہاں تصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے انتقام لیتا. اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی. کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ حضور کے نام لینا ختم ہو گئے؟ مسلمانوں، جب تک ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا جو اقتدار کی سطح پر کھڑا ہو کر کسی کی گردن اڑا سکے، یہ خاکے بننے نہیں ختم ہوں گے. اور ان سے ظاہر ہم کو امید بھی نہیں مان سکتے. ظفر خان مرحوم نے انہی لوگوں کی خاطر ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی. اب یہ شعر تو نہ جانے کسی کو یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو زمانہ گزر گیا، میں نے ظفر خان کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو پڑھا ضرور. اس نے ٹھیک مرض کی تشخیص کی. اس نے کہا تم سمجھتے ہو پرایوں نے کیا ہم کو تباہ. کہا تم ان کا رونا روتے ہو، کبھی ڈنمارک کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. کہا کسی نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. کہ تم سمجھتے ہو پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا یہ کام نہ ہو. اور یوں تو شرم پیمبر ہے انہیں بھی، لیکن یہ ہے اصل مرض جس نے پرویز مشرف کو تباہ کیا، پتہ نہ جانے کتنے کور کمانڈروں کو تباہ کیا، اور اب نہ جانے کس کس کو تباہ کر رہا ہے یہ تصور. کہا یوں تو شرم پیمبر ہے انہیں بھی، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں ٹام نہ ہو. یہ ایسا ٹام امریکہ کو کہتے ہیں، امریکہ والے اسی کی اولاد کہتے ہیں اپنے آپ کو. کہا ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں ٹام نہ ہو، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے اس کی خاطر حضور کی بھی اگر بے عزتی ہو تو ہوتی رہے، امریکہ کی نہیں ہونی چاہیے.
اسلام پر قیامت گزر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن امریکہ کے کسی مطالبے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارا اصل مسئلہ، اور اس طرح کے لوگ اصل میں ہمارا اصل مسئلہ۔ منس بیگانگاہ ہرگز نہ نادم کہ بابن ہر چے کردہ آشنا کرد، اپنے لوگوں نے جو کیا سو کیا۔ اب اس کے سوا اور کیا کہوں کہ اس مسلمان سے 100 بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ ہو۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔